السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ایم ایس ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے آپ اپنے بزنس کو کیسے سٹارٹ کریں۔ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں اور اپنے بزنس کا سٹارٹ اپ لیتے ہیں۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دو کہانیاں شیئر کریں گے جنہوں نے اپنی مشکل کو حل کر کے اسی کو بزنس آئیڈیا بنایا جو اب پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک بزنس مین کی جن کا نام تھا آئل کرک۔ یہ ایک کارپینٹر لیگو کمپنی کا بانی ہے۔ اس کے والد نے اسے بچپن میں ایک بڑے یعنی جو کارپینٹر تھا اس کے پاس ہنر سیکھنے کے لیے بٹھایا۔ اس نے ان کی نگرانی میں کام شروع کیا۔ بہت ہی جلد وہ اس کام میں مہارت حاصل کر چکا۔ استاد کی طرف سے ان کو اجازت مل گئی کہ وہ اب باہر جا کر کسی بھی جگہ پر کام کر سکتے ہیں اور اپنے لیے کام تلاش کریں۔ اس کو اپنے روزگار کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس نے اپنے دکان شروع کرنے کے بجائے کیا کہ کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ اپنے ہنر کو مزید پختہ کر سکے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا ایک کمپنی میں جاب شروع کر دی۔ یہاں پر کام کرنے سے ان کی صلاحیتوں کو اور پختگی ملی اور وہ ان کو نئی چیزیں ان کو دیکھنے کو ملی اور سیکھنے کو ملی۔ وہ بہت خوش تھا اپنے کام سے کہ انہوں نے صحیح جگہ کا انتخاب کیا۔ بدقسمتی سے کیا ہوا کہ ان کی کمپنی کے کام رک گئے، کمپنی خسارے میں جانے لگی۔ وہاں کے مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ کئی سارے ملازمین کی چھٹی کرا دی اور ساتھ میں ان کی بھی چھٹی ہو گئی۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب یہ اولے کر 4 بچوں کا باپ بن چکا تھا اور ملازمت سے چھٹی مل جانا ان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ ان کی روزی کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ کچھ دن پریشان اور اداس گھر میں بیٹھا رہا اور اس کے ذہن میں ان کے والد کی ایک بات یاد آئی کہ بیٹا، آپ کے پاس اگر ہنر ہونا دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ہوں گے تب اپنا پیٹ پال سکتے ہیں، اپنے گھر کو سنبھال سکتے ہیں۔ 1932 ہجری میں اولے کرک نے اپنے دکان کھول لی اور لکڑی سے مختلف چیزیں بنا کر بیچنے لگا۔ اس سے اچھی بلی آمدن ہونے لگی اور گھر کا جو ان کا گزر بسر تھا وہ ہونے لگا۔ تو انہی دنوں میں ان کی بیوی بیمار ہو گئی اور چند ماہ کے بعد وہ انتقال کر گئی۔ اب 4 بچوں کے دیکھ بھال کا بوجھ اسے اٹھانا پڑا۔ بچے چھوٹے تھے اور روتے تھے۔ ان کو چپ کرانا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات اٹھانی پڑی اور ان کے کام متاثر ہونے لگے۔ ایک دن اس نے اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے بطخ نما ایک لکڑی کا کھلونا بنا کر دی۔ تو یہ ان کے بچوں کو بہت پسند آیا اور اس میں مشغول ہو گئے اور ان کی جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اس نے سوچا کہ بھئی یہ ایک ایسی مشکل میں نے اپنے لیے حل کر دی کہ دنیا میں ایسے کئی پیرنٹس ہوں گے جن کے لیے یہ مسئلہ ہوگا۔ تو یہ ایک آئیڈیا ان کے ذہن میں آیا۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ کھلونے بنا کر اس کو فروخت کرنے لگا، جس سے ان کی آمدن کافی بڑھ گئی۔ کھلونے کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی اور یہ بزنس روز بروز ترقی کرتا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بزنس کو اتنا بڑھایا کہ چند ایک کاریگر بھی رکھ لیے۔ بزنس کے ساتھ ساتھ ملازمین کی تعداد بڑھنے لگی۔ اس نے اپنے بزنس کا نام لیگو یعنی عمدہ کھلونے رکھا۔ 1932 سے شروع ہونے والی دکان 1948 میں ایک کمپنی بن چکی تھی جو 200 سے زائد نمونوں کے پلاسٹک اور لکڑی کے کھلونے بنانے لگی۔ یہ اولے کرک نے ایک ایسی انڈسٹری متعارف کروائی جس کی طرف عام طور پر دھیان نہیں جاتا۔ اپنے چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے کھلونے بنانا شروع کیے تو دل میں خیال گزرا کہ دوسروں کے بچوں کو بھی اس کی ضرورت ہوگی۔ اس جذبے سے اس نے ملٹی نیشنل کمپنی بنا دی اور اس کا بانی بن گیا۔ اس کے بعد ایک اور دوسری کہانی ہم آپ کو سناتے ہیں جو ہے جوزف بمبر ڈیئر۔ یہ اولے کرک سے بھی زیادہ متاثر کن کہانی ہے اس کی۔ اس نے کیا کیا کہ برف کی گاڑی ایجاد کی اور برفانی علاقوں میں نقل و حرکت کو آسان بنا دیا تھا۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ 24 جنوری 1934 کی رات کو شدید برف باری ہوئی تھی۔ پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ رکھے تھے، برف کے گالے مسلسل گر رہے تھے۔ اس سے تو لوگ انجوائے کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن مسافر اور مریضوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اس موسم میں کسی کے لیے سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ کہیں نقل و حرکت نہیں کر سکتے۔ اس یک بستہ رات میں اس کے 2 سالہ بیٹا سخت بیمار تھا۔ اسے ہسپتال لے کر جانا تھا، لیکن موسمی خرابی کی وجہ سے ہسپتال پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کا جگر کا گوشہ اپنے جان گنوا بیٹا۔ اسی دن سے اس نے عزم کیا کہ برف باری میں نقل و حرکت کے مسئلے کو مکمل حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ 1935 میں بمبر ڈیئر نے ایک گاڑی بنائی جو ایک ٹینک نما تھی۔ برف و برفانی علاقوں میں بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ اس میں ڈرائیور کے ساتھ 3 افراد مزید بھی سفر کر سکتے تھے۔ اس میکینیکل سسٹم پر مزید کام کیا۔ 29 جون 1937 کو 7 سیٹوں والی برف گاڑی B7 بنائی
اور اسی سال مارکیٹ میں پیش بھی کر دی۔ اس کے پہلے خریدار تقریباً 100 ڈاکٹر تھے جنہوں نے برف گاڑی خریدی، پھر اس کا رخ ایمبولینس ڈرائیور وغیرہ بھی کرنے لگے، ریٹیل بزنس مین بھی آرڈر دینے لگے اور ٹرانسپورٹ کمپنیاں بھی رجوع کرنے لگی، ٹیلی فون کمپنیاں اور میل کیریئر کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آنے لگے۔ گویا بمبر ڈیئر کی قسمت جاگ اٹھی تھی، اس نے اپنے گیراج کو مکمل ایک مینوفیکچرنگ کمپنی میں تبدیل کر دیا، جسے اس نے اپنا ہی نام بمبر ڈیئر دیا۔ یہ کمپنی اب گاڑیوں سے لے کر جہاز تک بنا رہی ہے۔ تو اولے کرک نے اپنی پریشانی کو حل کر کے ایک بزنس کھڑا کر لیا، اور جوزف بمبر ڈیئر اپنے مشکل سے سیکھ کر دوسروں کی مشکلات سے نجات دینے نکلا تو اپنی کمپنی بنا ڈالی۔ اگر آپ بھی کسی مشکل سے دوچار ہیں، اس کو آسان کیجئے۔ آپ کی جیسی مشکل اور پریشانی کے ہاتھوں کتنے ہی لوگ پریشان ہوں گے، آپ ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کو باقاعدہ بزنس بنا سکتے ہیں۔ بس ہمیں پریشانی اور مشکل سے خود نکلنا سیکھنا ہوگا اور دوسروں کو اس سے نکالنا ہوگا۔ یہ دونوں کہانیاں آپ ان جوانوں کے لیے خاص طور پر قابل غور اور اہم ہے جو پوچھتے ہیں کہ انہیں کون سا کاروبار کرنا چاہیے۔ تو ہمیں قوی یقین ہے کہ ان دو کہانیوں سے ان کے اس سوال کا جواب مل چکا ہوگا۔ تو پلیز اگر یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو پلیز لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔